له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام کے اس حصے میں ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہونے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو. یعنی خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ اس دھرتی پہ جب تک تم نے زندہ رہنا ہے ایمان کے ساتھ رہے، ایمان اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں اور انہی تقاضوں کو مانتے مانتے تمہاری موت آ جائے. جو بندہ ہوش سنبھالنے کے بعد اللہ کے ارشادات کو اپنا لیتا ہے، ایمان لاتا ہے اور ایمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا نظام. ہماری خواہشات اور طرف راستہ دکھاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے خدا کا یہ ارشاد بتا دیا کہ فلاں وقت فلاں موقع فلاں یہ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ نظام ہم نے اپنانا ہے اور اسی بات کو مانتے مانتے ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسلام مسلمان ہونے کی حالت میں یعنی فرما برداری کی حالت میں موت آنی چاہیے. جو بندہ یہ کیفیت اپنا لیتا ہے، ایمان بھی ہے، ایمان کے مطابق عمل ہے اور اسی پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ کامیاب ہے. دنیا کی کامیابی نظر آئے یا نہ آئے لیکن آخرت کی یقیناً کامیاب. آخرت میں یقیناً اسے درجات ملے گی، آخرت میں اسے عزت ملے گی اور وہ عزت ختم نہیں ہوگی. وہ راحت و آرام جو اللہ ایمان لانے پر عطا کریں گے، خدا تعالی سے ڈرنے پر وقت جو گزار لیا دنیا میں، اس پہ جو انعام ملنے والا ہے وہ انعام ختم بھی نہیں ہوگا اور کم بھی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اللہ کا صحابہ کرام کو سنایا. صحابہ کرام نے سب سے پہلے مان لیا تو ایمان والے بن گئے. جو ارشاد آپ نے فرما دیا وہ صحیح ہے، 100% ٹھیک ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور اسی پہ دن رات خود بھی چلنا شروع کر دیا، اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو اسی پہ لگا دیا اور اسی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی. اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو قبول فرمایا،
ان کے اعمال کو قبول کر لیا، خدا تعالیٰ نے ان کے سجدوں کو قبول کیا، ان کے زبانوں سے ادا شدہ تسبیحات، اللہ کی یادیں، ذکر، یہ سب کچھ اللہ نے قبول فرمایا۔ اور یہ قبولیت کا نظام ہے کہ آج تک ہم جب بھی صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں تو دعا دیے بغیر نہیں رہتے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دعا دیتے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، قرآن کریم کا یہ فرمان سامنے رکھا، بس ایمان لانا ہے اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اسی پہ موت آنی ہے۔ اسی وجہ سے ایمان والے کو وقت تھوڑا ہے جہاں عبادت کی، محنت تھوڑی کی، لیکن جو انعام ملے گا وہ زیادہ ملے گا۔ خدا کو یاد کرنے کے لیے تسبیحات تھوڑی ہیں، ایک بندہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے، زندگی کے دن گنے جا سکتے ہیں اور حساب بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بھی اتنی لاکھ، اتنی ہزار دفعہ اس نے سبحان اللہ کہہ لیا ہوگا، اتنی ہزار دفعہ اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا، حساب نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن اس پر جو انعام ملنے والا ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام ایسا ہے جو کسی اعتبار سے ختم ہونے والا نہیں، وہ نیت پہ ملتا ہے کہ ایمان والے کی نیت یہ ہے کہ میں نے اللہ کو مان لیا، اللہ کی مرضی کے مطابق جب تک ہوں تو زندگی گزارنی ہے، میرا کمانا ہی ایسے ہوگا، کھانا ہی ایسے، میرا اٹھنا بیٹھنا رہنا معاملہ زندگی کے سارے ایسے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کے اس فرمان کے مطابق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق۔ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ میں نے نہ زبان سے نافرمانی کرنی ہے، نہ ہاتھوں سے کرنی ہے، نہ اعمال سے کرنی ہے، اپنے جسم کے کسی حرکت اور قول و فعل سے میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر ہو جائے تو ساتھ توبہ استغفار، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اپنی پاکیزہ زندگی وہ بنا سکتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آخری حصہ کہ ایمان کی حالت میں میرے پاس ہو، مرنا تو ہے ہی، زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، جیسے ہی ہو جائے، بیماری میں ہو جائے، ٹھیک ٹھاک ہے، اچانک وقت آ گیا، وقت تو آنا ہے، موت تو برحق ہے اور کوئی اس کا ٹائم بھی طے نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے کامیابی چاہتے ہو تو ایمان کی حالت میں تمہارے اوپر موت ہے، فرما برداری کی حالت میں موت ہے، موت آنی ہے، موت کے بعد تمہاری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سبق سیکھا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ہم وقت اللہ کی یاد ہے، دنیا کے کام بے شک کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، کمائی بھی کر رہے ہیں، لیکن دل میں اللہ کی یاد، اللہ رب العزت ہوا وقت دل میں بستے، دل میں خیال ہے کہ میں بندہ ہوں، میں عارضی یہاں پہ رہ رہا ہوں، میرا سارا نظام قول و فعل والا ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، قادر ذات بھی دیکھ رہی ہے کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ اللہ پاک نے ایک ہمیں نہ نظر آنے والی مخلوق بھی بٹھائی ہوئی جو جب بھی ہم کرتے ہیں بولتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے ہماری ساری زندگی کا نظام۔ اللہ کے دربار میں حاضری دینی، اپنی طرف سے کوشش کریں کہ لکھنے والے ہماری صحیح رپورٹ لکھیں،
ان کے پاس جو ہمارے زبان ہاتھوں کا جو نظام نکل رہا ہے وہ صحیح ملے۔ اللہ کی شان دیکھیں، کتنا اللہ غفور ہے، مہربان ہے، رحیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے کندھوں پہ دو فرشتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے۔ نیکی لکھنے والا جیسے ہی ہم سے کوئی نیکی ہو جائے، جان بوجھ کر یا اتفاقی طور پہ ہو جائے، فوراً لکھ لیتا ہے، فوراً درج کر لیتے ہیں۔ فلاں نے سبحان اللہ کہا ہے، لکھ دیا۔ فلاں نے الحمدللہ کہا، لکھ دیا۔ فلاں نے نفل پڑھے، لکھ دیا۔ فلاں نے یہ تعریفی بات کی ہے، لکھ دی۔ فلاں نے کسی کے ساتھ بھلا کر دیا، نیکی کر دی، یعنی ہماری خیر کی جو بات ہے وہ فوری لکھی جاتی ہے۔ اور دوسرا فرشتہ جو ہماری کوتاہیاں نوٹ کرتا ہے، اسے حکم ہے کوتاہی کے فوراً بعد نہیں لکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر دے، اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہی نہ جائے، اس سے غلط بات زبان سے نکل گئی، غلط کام ہاتھوں سے ہو گیا، اشاروں سے غلط کام ہو گیا، سوچ غلط چل گئی۔ عادت تو ہے لکھنے کا، اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن اسے وقت دیا جاتا ہے، اسے مہلت دی جاتی ہے کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اور معافی مانگ لے، توبہ کر لے، زاری کر لے اللہ سے، تو وہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ کتنا رحم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ کتنا خدا کا کرم ہے، اللہ کا کتنا انعام ہے۔ آدم کی نسل پہ خدا نے کتنا انعامات فرمائے، اس لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ خدا کی نعمتیں شمار کرنے لگ جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے، زندگی ختم ہو جائے گی، خدا کی نعمتیں تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اسی کو دیکھیں کتنی گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ہم سے زبان ایسے نہیں چل گئی، کسی کے خلاف گالی نکل گئی، غلط زبان استعمال کر دی اور گناہ ہو گیا، قابل مواخذہ بات نکل گئی منہ سے، حکم ہے میرے بندے کو ابھی موقع دو، شاید یہ معافی مانگ لے، شاید یہ توبہ کر لے۔ صحابہ کرام نے یہ سبق سیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نظام سیکھا۔ پہلے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، انسان ہے، خطا ہوتی تھی، صرف نبی کی ذات ایسی ہے، انسان ہوتے ہوئے بھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، عمل سے، قول سے، خیال سے غلطی کا نام ہی نہیں ہے، غلطی کا تصور ہی نہیں ہے، نافرمانی کا امکان ہی نہیں ہے، بس ہر لمحے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت۔ اور جو انسان نبی کے علاوہ ہے اس میں ہر لمحے غلطی کا امکان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطیاں لکھنے والے فرشتے بھی ہیں، نیکیاں لکھنے والے بھی موجود ہیں، اور نیکی لکھنے والے کو یہ آرڈر ہے جیسے ہی انسان نیکی کرے، ارادے کے ساتھ کرے یا اتفاق سے ہو جائے، فوری لکھ دیا جائے، اس کی یہ نیکی ضائع نہ ہو، اس کے فائدے کی یہ چیز ضائع نہ ہو۔ ہم چلتے چلتے ہی کسی کو کوئی خیر کی بات ہی کرتے گئے، حالانکہ ارادہ ہی نہیں تھا ہمارا، یہاں سے جا رہے ہیں اپنے کام ہی جا رہے ہیں، راستے میں ایک انسان مل گیا، وہ ہمارے جاننے والا ہے یا نہیں جانتے، اسے خیر کی بات بتا دی، اسے سیدھا راستہ ہی بتا دیا، یا وہ کوئی کام کر رہا ہے، نقصان ہو رہا تھا، اسے بتا دیا بھائی ایسے نہ کرو، بھائی اتنے کہہ کے چلے گئے۔ یعنی اس سے نہ ہم نے کوئی واہ لینی تھی، نہ اس نے کوئی ہماری تعریف کرنی تھی، نہ اس نے کوئی انعام دینا تھا، تو ایسے کہہ دیا بھائی ایسے احتیاط کرو یہ نقصان نہ ہو جائے، کہتے چلے گئے، یہ بھی ہماری نیکی فوراً نوٹ ہو جاتی ہے کہ یہ انسان نیکی کر کے گیا، اور چلتے چلتے کسی کو تکلیف دہ بات کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو ایذا دے دی، تو وہ گناہ، وہ جرم تو ہے، وہ فوراً ہمارے اعمال میں درج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ہے کہ مہلت دیں، شاید یہ معافی مانگ، یہ توبہ کر لے بندہ،
تو اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہر وقت ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم اس کے بندے اور غلام ہیں، ہمیں آرڈر ہے چلنا یوں ہے، ہمیں آرڈر ہے سوچنا یوں ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم نے یہ یوں کمانا ہے یوں کھانا ہے۔ ہماری ساری زندگی ایک ایک نظام ہے، ایک پابندی کے ساتھ گزرے۔ اور اس کے بعد یہی کیفیت رہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جس کا مفہوم ہے کہ ایمان کی حالت میں تمہاری موت، ایمان کی حالت میں تمہارا آخری وقت ہے۔ صحابہ نے یہ سبق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور پھر اپنے ذہنوں میں اسے جمایا اور عمل کی زندگی میں شامل کر دیا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کوتاہی ہے کہ ٹھیک ہے جی بات بالکل ٹھیک کی ہے فلاں نے، سچی بات ہے اور اسی میں ہی فائدہ ہے، لیکن عمل نہیں کرنا، یہ کوتاہی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی یہ تھی، بس جیسے فرمان سنا، کیونکہ زبان دان تھے، قرآن کریم یا اللہ کا آرڈر حکم جس زبان میں ان تک پہنچ رہا تھا وہ ان کی اپنی زبان تھی۔ ایک بندے کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی سامنے رکھ دیا ہے اور میزبان کہتا ہے کھاؤ، لفظ یہی بولتا ہے، تو اس کو پتہ چل گیا میں نے کھانا ہے، بھوک بھی لگی ہے، ضرورت بھی ہے، سمجھ آ بھی گئی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کھانا لگا دیا گیا ہے، کھلانے والا کسی اور زبان کا بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کھاؤ تو سمجھ نہیں آ رہی، کیا پتا ہمیں کہہ رہا ہے ٹھہرو کہ اور آ رہے ہیں لوگ، یا انتظار کا کہہ رہا ہے، وہاں پہ بندہ کچھ سوچتا ہے، لیکن زبان اپنی ہے، کہنے والا بھی وہی ہے، اور یہ لفظ بول رہا ہے کھاؤ تو سمجھ آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام پر جب اللہ کا فرمان آیا تو انہی کی زبان میں تھا، فوراً سمجھ آتے تھے، اس لیے ان کو یہ حکم تھا ایمان والو خدا سے ڈرو، بس ڈرنے کے لیے تیار، کہ زبان سے بھی ڈرنا ہے، یعنی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں نکالنا جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر دے اور اپنے حبیب محمد عربی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اور گھر والوں کا نظام بھی انہوں نے ٹھیک کیا، غرض انہوں نے اپنے پورے جسم کو خدا تعالیٰ نے جو ارشادات دیے اسی کے مطابق بنانا شروع کر دیا۔ یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی۔ پھر صحابہ کرام کے آگے جو شاگرد تھے، جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی یہی نظام اپنانا شروع کر دیا اور اسی پہ وہ دن رات گزارتے رہے اور اسی پہ ان کی موت آئی۔ انہوں نے یہ زندگی قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق بنا لی کہ ایمان والو خدا سے ڈرو اور ڈرنے والی حالت میں تمہاری موت آ جائے، یعنی ڈرتے ڈرتے دن رات کا نظام بھی خدا کی مرضی کے مطابق بناتے ہوئے ہماری موت آ جائے، بس پھر ہماری زندگی بن گئی، پھر ہماری کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر ہماری نسلیں بھی بن گئیں، پھر ہماری قبر بھی بن گئی، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی بھی بن جاتی ہے۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی، ہم آئے آخرت کو بنانے کے لیے، ہم آئے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ اور آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ صحابہ کرام کا نظام موجود ہے اور صحابہ کرام کی محنت موجود ہے۔ پھر صحابہ کرام کے بعد اللہ والوں نے طریقہ بتایا ہے، دن رات یوں گزارو، دنیا بھی کماؤ، کھاؤ پیو بھی صحیح، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کماؤ بھی صحیح، جمع بھی کرو، لیکن طریقہ یہ، نظام یہ ہے۔ بس جس بندے نے یہ نظام بنا لیا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والا بندہ ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ ایمان کے مطابق نظام بنا رہا ہے، اور اسی حالت میں ہی اس نے سوچ رکھا ہے کہ میں نے یہی زندگی بنانی ہے اور اسی پہ میری موت ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری اس نیت کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ اجر عطا فرمائے، ہماری عزت ہوگی، کامیابی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، سفارش ملے گی، سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہم نے یہ محنت نہ کی، دن تو گزر رہے ہیں، رات بھی گزرتی جا رہی ہے، ہماری زندگی کا نظام بھی ختم ہو رہا ہے، بڑے ہوئے، جوان ہو گئے، پکی عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، آخر چلے گئے، یہ نظام کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ بس خوش نصیب انسان وہ ہے جس نے اللہ کے اس عطا کردہ نظام سے اپنی آخرت بنا دی۔
یہی کام صحابہ کرام نے کیا، یہی اللہ والوں نے کیا، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حضرات نے سنتیں پڑھی۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
الحمد لله علی ذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرهان فخیم الاسم وزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الإحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنوط بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وحمزة وأسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم فخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
والسلطان المسلم ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعظم وأكبر. تفضل سلمان اگلی صدر کریں مکمل کریں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين آمين والصلاة والسلام على رسوله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك آمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین ہم سب پہ رحم فرما یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما جو کوتاہیاں ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما آئندہ ہمیں ہر چھوٹی بڑی کوتاہی سے محفوظ فرما حاضرین کے دلوں میں جو جائز حاجتیں اور تمنائیں ہیں اپنے فضل سے پوری فرما یا ارحم الراحمین جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا ان کی مرادیں پوری فرما یا اللہ ہر شریر کے شر سے بچا ہر حاسد کے حسد سے میں محفوظ فرما تمام مسلمانوں کو رزق حلال وسیع عطا فرما ہر پریشانی سے بچا ہر زمینی اور آسمانی آفت سے میں محفوظ فرما جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما یا اللہ اپنے گھروں کو